بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فلسفہ عشق، مؤلف سید تقی رضا عابدی، آواز احمد عباس رضوی۔ عشق کیمیا ہے۔ بعض شعراء اور عرفاء نے عشق کو اکسیر اور کیمیا سے تعبیر کیا ہے۔ علماء کیمیا اس بات کے معتقد تھے کہ دنیا میں کیمیا نام کا ایک مادہ پایا جاتا ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل سکتا ہے۔ شعراء نے اس اصطلاح کو اپنایا اور کہا وہ طاقت جو کسی چیز کی ماہیت کو بدل سکتی ہے وہ عشق ہے۔ عشق بھی وہ اکسیر ہے جس میں کیمیائی خاصیت پائی جاتی ہے۔ عشق ہے جو دل کو دل بنا دیتا ہے، اور جہاں عشق نہ ہو وہ دل نہیں، آب و گل ہے۔ وہ چراغ کیا جس میں روشنی نہ ہو، وہ آفتاب کیا جس میں ضیاء نہ ہو، وہ ہیرا کیا جس میں چمک نہ ہو، وہ پھول کیا جس میں خوشبو نہ ہو، اور وہ قلب کیا جس میں دھڑکن نہ ہو۔ هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، در آن سینه دلی و آن دل همه سوز۔ جس کسی دل میں درد نہ ہو وہ دل نہیں، اگر سینے میں دل ہوگا تو وہ سارا دل درد سے گناہ ہوگا۔ آثار عشق۔ عشق جہاں اپنے دامن میں ہزاروں خصوصیات لیے ہوئے ہے، وہاں اس کا دامن طاقت اور شجاعت سے بھرا ہوا ہے۔ جس قلب میں بھی عشق و محبت پائی جائے گی وہ قوت و طاقت سے لبریز ہوگا، سستی و کاہلی کا نام و نشان مٹا دے گا۔ وہ مرد اور عورت جنہیں شادی سے پہلے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، جو اپنی ذات کے سوا کسی کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرتے تھے، انہیں اب اپنی فکر نہیں ہوتی، وہ اب اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے اور بیوی شوہر کا، اور جب صاحب اولاد ہو جاتے ہیں خصلتیں اور بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ سست و کاہل لڑکا اب انتہائی چست و چالاک ہو جاتا ہے، فعال و متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو کل تک کسی کے جگانے سے آنکھ نہیں کھولتی تھی، اب ایک بچے کی نحیف سی آواز سے بجلی کی طرح دوڑ پڑتی۔ یہ وہ کون سی طاقت ہے جو پورے بدن میں حرارت پیدا کیے ہوئے؟ یہ وہی عشق و محبت ہے جو سرد و جامد قلب میں تہلکہ مچا دیتی ہے، اور عشق ہی میں وہ طاقت ہے جو بخیل شخص کو کریم بنا دیتا ہے۔ یہ عشق کا اثر ہے جو ایک خودخواہ جانور کو جو صرف اپنے بارے میں سوچا کرتا تھا، اب وہ دانے جمع کرتا ہے اپنے بچوں کے، اب بچوں کے بغیر کھانا پسند نہیں کرتا۔ عشق اس طرح حالات سے مقابلہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بے صبر و تحمل افراد کو باصبر و شکیبا بنا دیتا ہے۔ وہ ماں جو کل تک مشکلات سے گھبرانے والی بے صبر و تحمل لڑکی تھی، جو کبھی بے خوابی اور گرسنگی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اب وہ گھنٹوں بھوکی رہ سکتی ہے، اب وہ ڈٹ کر مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ عشق و محبت کے بارے میں شعراء اور ادباء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن وہ چیز جو الہامی سمجھی جا سکتی ہے وہ عشق کی فیاضیت ہے۔ بلبل از فیض گل آموخت سخنور نبود، این همه قول و غزل تعبیه در منقارش۔ عشق کا فیض ہے جس نے بلبل کو سخنور کر دیا۔ تو مپندار که مجنون ز خود مجنون شد، از سمک تا به سمک کشش لیلی بود۔ عشق میں وہ خصوصیت جو بدرجہ اتم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عشق محدودیت کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا عشق کیوں نہ ہو۔ وہ خود پرستی کی دیواریں ڈھا دیتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ معشوق کون اور کن خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے۔ انسان کو خودی اور خود پرستی سے آزاد کرا دیتا ہے۔ جب تک انسان خودی کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا، کمزور اور ناتواں رہے گا۔
ڈرپوک اور بخیل، کم صبر، خود پسند اور متکبر رہے گا۔ خود پرستی نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اپنے علاقۂ وجودی کو کم کر دے، خود پرستی سے رہا ہو جائے۔ یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ انسان اپنے کو نہ چاہے اور اپنا دشمن بن جائے۔ حب الذات جسے کہا جاتا ہے وہ بلا وجہ انسان کو عنایت نہیں کیا گیا ہے کہ اس کو جدا کر دیا جائے، اور اصلاح کا مقصد بھی یہ نہیں کہ اس میں کمی کر دی جائے، بلکہ اصلاح اس طرح کی جائے کہ اس میں اور اضافہ ہو اور وہ مکمل ہو جائے۔ خود پرستی سے مقابلہ در حقیقت اپنی محدودیت سے مقابلہ ہے۔ یہ خودی اپنے ہی حصار میں محدود نہ رہے، بلکہ یہ حصار جو اس کے اطراف میں کھچا ہوا ہے، جو اپنے علاوہ ہر ایک کو غیر سمجھتا ہے، اسے توڑنے کی ضرورت ہے۔ شخصیت کو اتنی وسعت دی جائے کہ دنیا کے تمام انسان اس میں شامل ہو جائیں، بلکہ سارا جہاں اس کا شریک بن جائے، ساری کائنات اس کے دامن میں سمٹ آئے۔ وہ طاقت جو خود پرستی کے دائرے کو وسعت بخشتی ہے، وہ صرف عشق ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہی لوگ عشق و محبت کے صحیفے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا دل نوع انسانی کے لیے دھڑکتا ہے۔ عشق وہی لوگ کرتے ہیں، یہ نعمت جن کے حصے میں آتی ہے، جن کے سینے میں دل اور جس دل میں درد اور احساس ہوتا ہے، اور جو مظلوموں کی سسکیوں کو سن کر خاموش ہو جائیں، جو ان کے بوسیدہ ہڈیوں پر تعمیر ہونے والے تاج محل کو دیکھ کر ساکت ہو جائیں، اور بوڑھوں کے کاندھوں پر جوانہ مرگ لاشیں اور بیواؤں کی گود میں دم توڑتے بچوں کو دیکھ کر تماشائی بنا رہے۔ وہ دل نہیں بلکہ سنگ و خار ہے، وہ محبت ہی ہے جو نو کے خار کو برگ گل، حدید کو حریر، چنگیز خان کے علمبردار کو رحمت للعالمین کا پرستار بنا دیتی ہے۔ عشق کے فوائد۔ عشق کے فوائد سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، البتہ معشوقوں کے اعتبار سے فوائد میں کمی بیشی ہوتی رہے گی۔ جتنا محبوب اور معشوق اونچا ہوگا، عشق اتنا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پہلا فائدہ، جیسے ہی عشق کی پہلی کرن عاشق کے دل پر پڑتی ہے، وہ معشوق کے بارے میں تفحص اور جستجو کرنے لگتا ہے، اس کا نام دریافت کرتا ہے اور اس نام سے محبت کرنے لگتا ہے۔ قلم ہاتھ میں آتا ہے تو اسی کا نام لکھنے لگتا ہے، زبان پر اسی کا نام رہتا ہے، وہ نام اس کے لیے دنیا کا محبوب ترین نام ہوتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص جسے زیادہ چاہتا ہے اسے زیادہ یاد کرتا ہے۔ عشق مجازی کی طرح یہ بات عشق حقیقی میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی کام انجام دیتا ہے، بسم اللہ اس کی زبان پر ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت خدا کا نام اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اگر توجہ مسمہ پر ہو تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ ایک نام بعین ہی دوسرے نام ہے۔ کریم رحیم ہے، اور رحیم حی، اور حی وہی عالم ہے۔ نتیجے میں تمام اسماء اسم جلالہ میں محو ہو جائیں۔ اس طرح یہ بھی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ کثرت کیسے وحدت میں سمٹ آتی ہے۔ پھر یہ تصدیق کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ کل عالم ایک ذات کا ظہور ہے۔ یہی تو عشق کا کرشمہ ہے کہ کوئی چیز اسے یاد خدا سے غافل نہیں کرتی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سماع عارف کا ان نغموں اور آوازوں کا سننا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے بلند ہوتی ہیں، اور وہ لا ہوا لا ہو کی آوازیں ہیں
جو جامد اجسام سے بھی سنائی دیتی ہے۔ گوش شنوا چاہیے ان صداؤں کو سننے کے لیے۔ اگر یقین نہ آئے تو یہ آیت پڑھیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دوسرا فائدہ تمرکز فکر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مشکل اور پریشانی اضطراب ہے، اور یہ اضطراب دل سے مربوط ہے، اور دل کا اضطراب دلبر کی وجہ سے۔ کبھی دلبر عورت ہے، کبھی اولاد، کبھی گاڑی اور کبھی بنگلہ، اور کبھی پیسہ اور کبھی جاگیر، کبھی منصب۔ یہ سب کیا ہیں؟ ایک دل کے لاکھ خریدار، سب چاہتے ہیں کہ دل چرا لے جائیں۔ یہ تمام بے چینیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب محبوب واحد کا جلوہ قلب کے نہاں خانے میں نظر آتا ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ عشق کی خصوصیت ہے، جہاں ایک دل میں دو محبوب کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ القلب حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ الا اللہ۔ دل حرم خدا ہے، حرم خدا میں خدا کے سوا کوئی نہیں رہ سکتا۔ آفتاب کے عشق میں وہ تابانیاں پائی جاتی ہیں کہ جب افق قلب پر طلوع ہوتا ہے تو ستارے محو ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ محبوب کے کلام سے محبت ہے۔ عشق کا ایک اثر اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی محبوب کوئی بات کرتا ہے تو عاشق تمام وجود سے ہمتن گوش سنتا ہے۔ کوشش یہی کرتا ہے کہ لفظ لفظ سنتا رہے اور مدتوں یوں ہی سنتا رہے۔ گفتگو کا سلسلہ ٹوٹنے ہی نہ پائے اور مسلسل ہوتا ہی رہے۔ خدا اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، اور حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا خدا نہیں جانتا کہ بندے کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ پھر یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے سوائے یہ کہ وہ بندے کی آواز سننا چاہتا ہے۔ ادھر موسیٰ کو دیکھیے، اس سوال کا جواب ایک ہی لفظ میں دیا جا سکتا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن شریعت عشق میں یہ جواب صحیح نہ تھا۔ ادھر موسیٰ کو بھی شوق تھا محبوب سے گفتگو کرنے کا۔ کہتے ہیں، یا عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ ابن عربی کا کہنا ہے کہ کائنات کی خلقت لذت کلام کی مرہون منت ہے۔ کلام حق کی چاشنی نے عدم کے جمود میں جنبش پیدا کر دی۔ جب لفظ کن محبوب سے سنا تو اس کے ترنم سے عدم رقص کنا لذت کلام پروردگار سے جھومتا ہوا عرصہ ظہور میں آیا۔ عاشق پروردگار اس کے کلام کا بھی عاشق ہوتا ہے اور اس کی تحریر کا بھی۔ تو یہ عالم طبیعت تحریر حق ہے اور قرآن گفتار حق۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھ کر سالکین حق جھوم اٹھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ محبوب کے آثار سے عشق۔ یہ بات بھی عشق مجازی و حقیقی دونوں میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے کہ عاشق کو محبوب سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ محبوب کی تصویر ہو یا تحریر، ان سب سے والہانہ لگاؤ ہوتا ہے۔